عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب جو کہ فیڈرل اور پنجاب بورڈ کے نصاب کے عین مطابق ہے، اس کتاب کا ہم آج سبق نمبر 10 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے بابل کے کھنڈر۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف۔ جمیل الدین عالی۔ جمیل الدین عالی دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ریاست لوہارو کے نواب علاء الدین علائی کے پوتے ہیں۔ علائی مرزا غالب کے دوست اور شاگرد تھے۔ 1951 میں مقابلے کا امتحان پاس کر کے سول سروس میں شامل ہو گئے۔ صدر پاکستان محمد ایوب خان کے افسر بکار خاص بھی رہے۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام انہی کی کاوشوں سے عمل میں آیا۔ 1967 سے روزنامہ جنگ سے بطور کالم نگار وابستہ ہے۔ متعدد ادبی اعزازات بھی انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ان کا دور جو ہے 22 جنوری 1926 سے 23 نومبر 2015 تک کا ہے، یعنی ان کی ڈیتھ جو ہے وہ 23 نومبر 2015 کو ہوئی۔ جمیل الدین عالی کا شمار جو ہے وہ بسیار نویس ادیبوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے سفر نامے، غزلیں، دوہے، گیت اور ملی نغمے لکھے۔ ان کے ملی نغمے مختلف نصابات کا بھی حصہ رہے ہیں۔ ان کی مشہور اور معروف تصانیف میں غزلیں، دوہے، گیت، جیوے چیوے پاکستان، دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، صدا کر چلے اور دعا کر چلے شامل ہیں۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں ان کے ملی ترانوں کو خاص شہرت بھی حاصل ہوئی۔ یہ ملی نغمہ بھی انہی مقبول عام ترانوں میں شامل ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس سبق کے جو الفاظ معنی ہیں، مشکل الفاظ معنی، ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ کھنڈر کہتے ہیں پرانی یا تباہ شدہ عمارتیں۔ آراستہ کہتے ہیں سجی ہوئی، اور نفیری کہتے ہیں تانبے کا ایک لمبا سا باجا۔ مسافت یعنی فاصلہ یا سفر۔ نایاب جو چیز آسانی سے نہ ملے۔ سلطنت کہتے ہیں بادشاہت یا حکومت۔ روایت یعنی پرانی کوئی کہانی یا پھر کوئی بات۔ انکشاف کہتے ہیں ظاہر ہونا۔ آثار قدیمہ پرانی تہذیبوں کے نشانات۔ اسی طرح سے پاداش جو ہے بدلہ۔ معائنہ جائزے کو کہتے ہیں۔ قانون دہندہ قانون بنانے والا۔ عمارت یعنی کوئی نئی چیز تعمیر کرنا، عمارت۔ باہم عروج یعنی بلندی اور ترقی کی انتہا۔ فصیل یہ ہم کہیں گے دیوار جو حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ محتسب نگرانی کرنے والا۔ عشرت خانے عیش و آرام کی جگہیں۔ مفلوک الحال غربت تنگ دستی۔ جبروت طاقت، جبر جو ہے وہ طاقت کو کہیں گے یا زور کو کہیں گے۔ مطلق عنان جس پر کوئی پابندی نہ ہو۔ عبرت نصیحت یا سبق۔ مکان یعنی عمارت۔ استخوان ہڈیوں کو کہیں گے۔ خاک مٹی۔ بابل کی ایک دیوی کا نام۔ مائل جھکا ہوا، مزین سجا ہوا۔ نقوش تصویریں یا نشان۔ چسپاں چپکی ہوئی علامتیں نشانیاں۔ ارتعاش گونج یا لرز۔ مرقع یعنی نمونہ یا مثال۔ رسم الخط لکھنے کا طریقہ۔ ملبوسات کہتے ہیں کپڑے، اور ویرانہ کہتے ہیں سنسان جگہ کو۔ اب دیکھتے ہیں اس سبق بابل کے کھنڈر جس کے مصنف ہیں جمیل الدین عالی، اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو سبق ہے جمیل الدین عالی کے سفر نامے دنیا میرے آگے سے لیا گیا ہے۔ مصنف نے بابل کے تاریخی کھنڈروں کا سفر بیان کیا ہے جہاں کبھی ایک عظیم سلطنت آباد تھی۔
وہ یہ بتاتے ہیں کہ بابل دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تھا، جہاں قانون، فن تعمیر اور تہذیب نے جنم لیا۔ بخت نصر کے دور میں یہ شہر عروج پر تھا، مگر وقت کے ساتھ تباہ ہو گیا۔ یہاں پر مصنف بابل کے کھنڈرات کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ دنیا کی شان و شوکت عارضی ہے۔ وہ ایک عراقی گائیڈ کے الفاظ سے متاثر ہوتے ہیں جو بادشاہوں کی طاقت پر ہنستا ہے۔ اس سبق کے آخر میں مصنف جو ہیں وہ عبرت حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہیں کہ طاقت اور دولت جو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقت اور دولت جو ہے وہ فانی ہے، یعنی فنا ہونے والی ہے، اور اصل یاد وہی رہتی ہے جو انسان دوسروں کے لیے بھلائی کرتا ہے۔ تو اس سبق کو، بابل کے کھنڈرات کو پڑھ کے مصنف جو اس کا ایک جو ہے وہ مرکزی خیال بتاتے ہیں، یعنی مصنف یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کی جو ہے ہستی بس اتنی ہی ہے کہ یہ نئی نئی تہذیبیں بنتی رہتی ہیں، پھر بگڑتی ہیں، تو تعمیرات جو ہیں وہ ہوتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں۔ بات کر لیں اس سبق کے مرکزی خیال کی، تو سبق جو ہے اس کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے کہ دنیا کی شان، طاقت اور دولت یہ تو ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ بڑے بڑے بادشاہ اور سلطنتیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ مٹ جاتی ہیں، مگر انسانیت، نیکی اور خدمت خلق جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بابل کے کھنڈرات انسان کو یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ اصل عظمت کردار اور عمل صالح میں ہے، نہ کہ جاہو جلال میں ہے۔ دیکھیں بیٹا، جو سبق کا مرکزی خیال بھی یہ بتاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، کہ کتنی بھی بادشاہت کوئی کر لے، آخر کو اس کو مٹنا ہے، اس تہذیب کو ختم ہونا ہے۔ تو باقاعدہ طور پر سبق کی پڑھائی جو ہے وہ اور سوالات کے جوابات ہم اپنے اگلے ویڈیو لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہے تو ایک لائک کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اپنے نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔